ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا. جب دل میں آئے گا تو کرے گا. اور ایک جسے تقریر کا الف بائی نہیں آتا وہ نہیں کرنا, اسے معلوم ہی نہیں ہے تقریر کرنا, وہ کہے گا میں تقریر کرنا نہیں جانتا, مجھے آتا ہی نہیں. تو نہیں آنے میں اور نہیں کرنے میں فرق ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ جس کے پاس فن موجود ہو ہر مرتبہ وہ اس کا اظہار بھی کرے. جیسے کہ یہاں بڑے بڑے اہل فن موجود ہیں, بڑے بڑے لوگ یہاں پر فن جاننے والے, نعت خواں, خطیب, مقرر, ناظم, نقیب سبھی موجود ہے. لیکن یہاں فقیر قادری بول رہا ہے تو سب لوگ خاموش ہیں. اس وقت یہ نہیں بولتے. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی وقت نہیں ہے. وقت ہوتا تو یہ مجھ سے بہتر بولنے والے یہاں موجود ہیں, بہترین زبان داں یہاں موجود ہیں, لیکن بولتے نہیں. جانتے مگر بولتے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یا تو دل نہیں چاہتا, یا تو موقع نہیں ہے, یا تو ٹائم نہیں ہے, یا تو وقت نہیں ہے, یا تو اظہار کرنا نہیں چاہتے. تو دونوں میں فرق ہے. تو قرآن پہلے نازل ہو چکا ہے رسول پر, اسی لیے تو پیدا ہونے سے لے کر 40 سال تک کی زندگی اللہ کے رسول کی ایک سیکنڈ بھی قرآن کے خلاف نظر نہیں آتی. لوگ کہتے ہیں نا کہ تم بدعقیدوں سے اختلاف کیوں کرتے ہو؟ اسی لیے کرتے ہیں کہ وہ نبی کی عظمت پر داغ لگانا چاہتے ہیں, اور ہم اس داغ کو برداشت نہیں کرتے. خدا نے جن کو معصوم بنا کر پیدا کیا ہو یہ ان کو مجرم اور مجہول کرنا چاہتے ہیں معاذ اللہ. کیا آپ کو نہیں پتا آج تبلیغی جماعت کی چلت فرت لوگوں کے درمیان عام ہے, اور لوگ کہتے ہیں یہ نماز کی دعوت دیتے ہیں. جیسے شیعہ اہل بیت کا نعرہ لگا کر صحابہ کی توہین کرتے ہیں, ویسے ہی تبلیغی جماعت اور علماء دیوبند نماز کا نعرہ لگا کر رسول کی عظمت پر حملہ کرتے ہیں, نبی کی عظمت پر حملہ کرتے ہیں. کیا تم نے نہیں پڑھا مولوی اشرف علی تھانوی قرآن کا ترجمہ کرتے ہوئے یوں کہتے ہیں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ, اس کا ترجمہ وہ یوں کرتے ہیں کہ آپ کو شریعت سے بے خبر پایا تو ہم نے اپنی طرف راہ دی. اسی جماعت کا ایک مولوی یوں ترجمہ کرتا ہے کہ تم کو گمراہ پایا تو راہ دی. ایک یہ ترجمہ کرتا ہے کہ تم کو بھٹکا ہوا پایا تو راہ دی. نبی بھٹکے گا تو صراط مستقیم کس کو ملے گا؟ نبی بے خبر ہوگا تو باخبر کون ہوگا؟ نادانوں سنو, ان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ بھٹکتا وہ ہے جو مسافر ہوتا ہے. توجہ فرمائے, بھٹکتا وہ ہے جو مسافر ہوتا ہے. راستہ کبھی بھٹکا نہیں کرتا, مسافر بھٹکتا ہے, راستہ نہیں بھٹکا کرتا. راستہ تو راستہ ہوتا ہے, اور محمد مسافر کا نام نہیں ہے, محمد راستے کا نام ہے. کیونکہ عبداللہ ابن عباس سے جب پوچھا گیا کہ صراط مستقیم کیا ہے, ابن عباس کہتے ہیں صراط مستقیم ہوا محمد الرسول اللہ. صراط مستقیم محمد کا نام ہے, حضور کے ناموں میں سے ایک نام صراط مستقیم ہے. نادانو, مسافر بھٹکتے ہیں, راستہ نہیں بھٹکتا. راستہ تو مسافر کو منزل تک لے جاتا ہے. اور یہ بات عرض کر دینا چاہتا ہوں, محمد صراط کا نام ہے, صراط مستقیم کا. غوث, خواجہ, قطب, ابدال جو صراط پر راستے پر جو سنگ میل ہوتے ہیں نا, کلومیٹر, انہی پتھروں میں سے ایک پتھر کا نام غوث اعظم ہے. انہی پتھر میں سے ایک پتھر کا نام غریب نواز ہے. انہی پتھروں میں سے ایک پتھر کا نام مخدوم اشرف ہے. انہی پتھروں میں سے ایک پتھر کا نام مخدوم ماہمی ہے. اب پتا کیسے چلے کہ ہم صراط پر چل رہے ہیں, سیدھے راستے پر چل رہے ہیں؟ تو بامبے کے راستے پر جب پتھر لگا ہوتا ہے کہ بامبے اتنے کلومیٹر, سمجھ جاتے ہیں ہم صحیح چل رہے ہیں. اور جہاں پتھر نہ ہو مطلب غلط چل رہے ہیں. تو محمد عربی تو صراط مستقیم ہے, لیکن اب چلنے والوں یہ دیکھو اس راستے پر تمہیں غوث اعظم ملتے ہیں یا نہیں ملتے, مخدوم اشرف ملتے ہیں یا نہیں ملتے, غریب نواز ملتے ہیں یا نہیں ملتے. اگر ملتے ہیں تو تم راہ مصطفیٰ پر چل رہے ہو, اور اگر نہیں ملتے تو تم کسی اور راستے پر چل رہے ہو. اور یہ بات ہم فخر سے کہتے ہیں, یہ ایک ہی مسلک کی شان ہے جہاں غوث پاک, غریب نواز اور سارے اولیاء موجود ہیں. اسی مسلک کا نام اہل سنت و جماعت ہے, جس کو آج پہچان کے لیے مسلک اعلی حضرت کہا جاتا ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت.
مسلک اعلی حضرت ہم 72 فرقوں کے مولویوں کو چیلنج کر کے کہہ سکتے ہیں تم اپنی جماعت میں شیخ الحدیث مفتی مولوی حافظ تو بتا سکتے ہو لیکن ولی نہیں بتا سکتے، اس لیے کہ ولی صرف اہل سنت کی پہچان ہے۔ اعلی حضرت اسی لیے تو کہتے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ اور دوسرے فرقے کے لوگ شیخ الحدیث کی مخالفت نہیں کریں گے، مفتی کی مخالفت نہیں کریں گے، حافظ اور قاری کی مخالفت نہیں کریں گے، مخالفت کریں گے تو ولیوں کی مخالفت کریں گے، کیونکہ یہ تاجروں کا طریقہ ہوتا ہے، جس کے مول میں جو مال موجود نہیں وہ اس کا مخالف ہوتا ہے۔ اب پتہ کر لو، وہاں شیخ الحدیث یہاں بھی ہے، وہاں مفتی یہاں بھی، یہاں قاری وہاں بھی، لیکن یاد رکھو ایک ہی چیز وہاں نہیں ہے جو یہاں موجود ہے، اس کو اللہ کا ولی کہتے ہیں، اس کو اللہ کا دوست کہتے ہیں۔ محبوب الہی جیسا ولی ہمارے مسلک میں موجود، قطب الدین بختیار کاکی جیسا ولی ہمارے مسلک میں موجود، غریب نواز جیسا ولی ہمارے مسلک میں موجود۔ اور اتنی بات عرض کر دینا چاہتا ہوں، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہر قوم کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا، تبلیغی جماعت میں جانے والوں اشرف علی تھانوی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے جس نے یہ کہا کہ معاذ اللہ نبی کا علم جانوروں کے برابر ہے، پاگلوں کے برابر ہے، بچوں کے برابر ہے۔ رشید گنگوہی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے جس نے یہ کہا معاذ اللہ کہ نبی کے ماں باپ کافر تھے، فتاوی رشیدیہ میں اس نے لکھا۔ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، لیکن سن لو اگر اہل سنت کے سچے مسلک پر قائم رہے، اللہ فرماتا ہے ہر قوم کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، تو تمہیں امام حسین کے ساتھ اٹھایا جائے گا، تمہیں غریب نواز کے ساتھ اٹھایا جائے گا، تمہیں غوث پاک کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ان کے جہنمی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، جیسے ان کے جہنمی ہونے میں کوئی شک نہیں ویسے امام حسین کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں۔ ارے جس کو میرے نبی نے جنتی جوانوں کا سردار کہا ہے، اس کے جنتی ہونے میں شک کون کر سکتا ہے؟ اس لیے یاد رکھنا، اس پرانے مسلک کو پکڑے رہو۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور پر پہلے قرآن نازل ہو چکا تھا، پھر حضور پر کپ کپی کیوں تھی؟ آقا پر کپ کپی کیوں تھی؟ کپ کپی اس لیے تھی کہ حضور علیہ السلام اپنی ذمہ داری کے احساس کی وجہ سے کانپ رہے تھے، اور دل میں خیال آتا تھا ختم نبوت کی جو ذمہ داری ہے مجھے اس کو پورا کرنا ہے، اور اسی بنیاد پر آپ سوچتے تھے کہ کہیں میری جان تو نہیں نکل جائے گی۔ وہ احساس ذمہ داری تھا۔ یہ عنوان بڑا طویل ہے، اس پہ کبھی موقع رہا تو گفتگو کی جا سکتی ہے کہ حضور پر اس قرآن سے پہلے قرآن نازل ہو چکا تھا۔ اسی لیے تو جب الف لام میم آیا نا تو جبریل پڑھتے رہے، حضور مسکرا کر کے کہتے تھے میں نے جان گیا، میں نے سمجھ لیا۔ جبریل سوچتے ہیں لانے والے کو پتہ نہیں، جس کے پاس زمین پر جو بیٹھا ہے اس کو ساری خبر ہے۔ تو یہ ساری تفصیلات ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی کسی موقع پر ہوگی، لیکن آج جو میرا عنوان میرے احباب نے دیا میں اس پہ گفتگو کر رہا ہوں۔ آقا کو احساس ذمہ داری جو ہے حضور کے وجود میں کپ کپی پیدا کر رہا تھا کہ مجھے اتنی بڑی ذمہ داری ادا کرنی ہے، 23 سال کی قلیل مدت میں لوگوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہے۔ تو جناب خدیجہ نے کہا جو فرشتے ہرا میں غار ہرا میں آپ کو نظر آ رہے تھے وہ مخلوق کیا آپ کو یہاں میرے گھر میں میرے کمرے میں بھی نظر آ رہی ہے؟ آقا نے فرمایا میں یہاں بھی ان کو دیکھ رہا ہوں۔ تو جناب خدیجہ نے اپنے سر سے دوپٹہ ہٹایا، اور جب سر سے دوپٹہ ہٹایا تو پوچھا کیا اب بھی وہ نظر آتے ہیں جو آپ غار ہرا میں دیکھ رہے تھے؟ آقا نے فرمایا خدیجہ اللہ کی عزت کی قسم میں ان کو اب یہاں نہیں پاتا۔ جناب خدیجہ نے پھر دوپٹہ اوڑھ لیا، کہا اب کہاں؟ میں دیکھ رہا ہوں۔ جناب خدیجہ کہتی مبارک ہو جو فرشتے جناب ابراہیم کے پاس آئے تھے وہی فرشتے ہرا میں آپ کے پاس بھی اچھا لگا ہو تو کیونکہ وہ رحمت کے فرشتے ہیں۔ اگر وہ رحمت کے فرشتے نہ ہوتے، شیطان ہوتا تو میرے سر سے دوپٹہ ہٹانے کے بعد بھی وہ موجود رہتا۔ وہ رحمت کے فرشتے تھے جو سر سے دوپٹہ ہٹانے کے بعد چلے گئے۔ اب میں تم سے پوچھتا ہوں
اگر نبی کی بیوی سر سے دوپٹہ ہٹا لے تو وہاں سے رحمت کے فرشتے چلے جاتے ہیں. نبی کی بیوی کی بات کر رہا ہوں. نبی کی بیوی سر سے دوپٹہ ہٹائے تو وہاں سے رحمت کے فرشتے چلے جاتے ہیں. تمہاری اور میری بیوی سر سے دوپٹہ ہٹا لے تو رحمت کے فرشتوں کا تصور کیسا. آج جو گھر گھر بے برکتی کی آگ لگی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری گھر کی عورتیں بے پردگی کے ساتھ ساتھ اب بالوں کی نمائش بھی کر رہی ہے؟